बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैदी सिपाहियों के लिए बड़ा ही कीमती था। वो उन्हें तमाम कैदियों में सबसे ज़्यादा मुअज्जज और बहादुर लगता था। उन्होंने उसे दूसरे कैदियों से अलहदा कर लिया। वो उसे बड़ी हिफाजत के साथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह डर का लम्हा लगा हुआ था कि कहीं ये कैदी इनकी गिरफ्त से निकल ना भाग जाए। मगर वो कैदी इस कदर इत्मीनान और बेफिक्री से इनके साथ चल रहा था कि देखने वाला कभी ये ख्याल नहीं कर सकता था कि वो भागने का इरादा रखता है। दरअसल ये कैदी अपने साथियों के बगैर भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये कैदी इसलिए कीमती था कि रूमी सिपाहियों के बादशाह कैसर ने ऐलान कर रखा था कि मुझे अरब कौम का ऐसा शख्स जिंदा हालत में चाहिए जो इनके बड़े लोगों में से हो, और यह कैदी इस कौम से ताल्लुक़ रखता था जिसका मुतालबा हाकिम ने किया था। दरअसल हुआ यह था कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा की सरकर्दगी में एक फ़ौज दस्ता महाज जंग की तरफ बढ़ रहा था कि गलती से रूमी इलाके में चला गया और गिरफ्तार हो गया, जिनमें 31 मर्द और 4 ख़वातीनें थीं। अब अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रूमी हाकिम की तमाम शराइत पर पूरा उतरते थे, इसलिए सिपाहियों को यकीन था कि वो इसे हाकिम के हुजूर पेश करके इनाम हासिल करेंगे। जब इस कैदी की खबर कैसर रूम तक पहुंची तो उसने इन सिपाहियों को इनाम दिया जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही हुक्म दिया कि इसे जल्द से जल्द दरबार में पेश किया जाए। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अगले ही दिन बेड़ियों में जकड़े भरे दरबार में बादशाह के सामने थे। उस वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और सुकून था। दरबार में मौजूद दुश्मन कौम के अफराद कैदियों को खूंखार नज़रों से देख रहे थे। अक्सर के चेहरों पर नफरत और तकब्बुर के जज्बात साफ देखे जा सकते थे। कैसर ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा को गहरी नज़रों से देखा और इससे पूछा कि वो किस मजहब और किस कौम से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने अपना मजहब, कौम और नाम बताया। इसकी तसल्ली हुई कि मतलूबा शख्स ही इसके सामने है। इसके बाद वो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा से मुखातिब हुआ, ऐ कैदी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। वो क्या है? उन्होंने खौफ से बेनियाज होकर पूछा, तुम अपना मजहब छोड़कर मेरा मजहब इख्तियार कर लो। ऐसा करने पर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम इन दरबारियों की तरह मुअज्जज और मर्तबे वाले बन जाओगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा ने सोचने में एक लम्हा भी ज़ाया न किया और जवाब दिया, बादशाह, यह नामुमकिन है। मैं 1000 दफ़ा मौत को सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे मजहब को इख्तियार नहीं कर सकता। बहुत खूब, तुम वाकई बहादुर हो और यही कुछ मैंने तुम्हारी कौम के मुतालिक सुना था, लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि मेरा मजहब मान लो। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपना ख़ास वजीर बना लूँगा। दीन बदलने की यह सूरत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा पर इसका कोई असर न हुआ। वो इसी तरह बेनियाजी से बोले, खुदा की कसम, तुम दीन बदलने के औज मुझे अपनी पूरी सल्तनत के साथ मेरे अपने वतन की भी बादशाहत दे दो, तो फिर भी मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल नहीं। जंजीरों में बंधे एक बेबस कैदी के इस जवाब पर पहली मरतबा बादशाह के चेहरे पर गुस्से के आसार आए। वो भड़क कर बोला, मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। जवाब मिला, ज़रूर करो, लेकिन ये तवक्को मत रखना कि मैं अपना दीन बदल लूँगा। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा कुरान में दी गई इस रवायत को खूब जानते थे, जिसमें जान बचाने की खातिर कलमा कुफ्र कहने की इजाज़त दी गई है। यह इजाज़त सूरह नहल में इन अल्फाज में दी गई है कि जो अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह का कुफ्र करेगा, वजह इसके जिस पर जबर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो, लेकिन जो कुफ्र के लिए सीना खोल देगा तो उस पर अल्लाह का अजब और गजब अजीब है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा जानते थे कि आयत की रो से वो अगर महज जुबान से कैसर की फरमाइशें पूरी कर देंगे तो इन पर कोई मुआखिज़ नहीं होगा, लेकिन वो जानते थे कि अपनी जान बचाने की खातिर इस रवायत से शायद ही किसी मुसलमान ने फ़ायदा उठाया हो। इसलिए उन्होंने अजीमत की राह अपनाई और कैसर की पेशकश को पाए हिराकत से ठुकरा दिया। इसको फांसी पर चढ़ा दो, बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया। साथ ही उसने वजीर को बुलाया और कैदी की हिलाकत के बारे में कुछ खुसूसी हिदायत दी। वजीर ने हुक्म जल्लाद तक पहुंचा दी। फौरन ही कैदी को एक तख्त से बांध दिया गया और जल्लाद तीर कमान हाथ में उठाकर उसका निशाना लेने लगा। उसने बड़ी एहतियात से निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर लगा, ठीक वहीं जहां उसे हिदायत की गई थी। बादशाह ने वजीर के जरिए से हुक्म दिया कि तीर कैदी के दिल में नहीं बल्कि हाथ पर मारा जाए।
کہ اس کا ایک بازو زخمی ہو جائے، اور واقعی قیدی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ درد کی ٹیسیں اٹھیں اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی تکلیف کی وجہ سے پسینے سے بھر گئی، لیکن ان کے منہ سے اف تک نہیں نکلی۔ اس نازک موقع پر بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنا دین بدلنے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے پوری شدت سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو دوسرا تیر چلانے کا حکم دیا۔ جلاد نے اس مرتبہ تیر چھوڑا تو وہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان میں لگا۔ اس دفعہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ قیدی پر خوف کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس نے چوتھی مرتبہ اسے اپنے دین سے علیحدگی کا مشورہ دیا، مگر قیدی نے پھر انکار کر دیا۔ اب تو بادشاہ کو بہت ہی بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتے ہوئے سوچنے لگا۔ آخر اس نے ایک عجیب حکم دیا، بہت ہی خوفناک اور دہشتناک۔ قیدی کو تختے سے اتار لیا جائے اور بڑی دیگ لا کر اس میں تیل گرم کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ ان کے ساتھی اور درباری سمجھ گئے کہ بادشاہ انتقام کی خاطر ان کو اس تیل میں ڈال کر زندہ بھون ڈالے گا۔ حکم کے مطابق ایک بڑے میدان میں آگ جلائی گئی، اس پر دیگ رکھ کر تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو بادشاہ نے انتہائی شفاف آواز میں حکم دیا، اس قیدی کی قوم کے 2 افراد کو لایا جائے۔ اس حکم نے پہلی مرتبہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ کو پریشان کر دیا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی اور خوف کے اثرات اب واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے، اور جب حکم کے مطابق 2 قیدی سامنے لائے گئے تو ان کا خوف 2 چند ہو گیا۔ وہ اپنے بے قصور ساتھیوں کے انجام کو صاف محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پچھلے تجربے سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ کیسر کی صرف گیدڑ بھبکی ہے، وہ اصل میں صرف انہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ خاموش رہے، لیکن پھر ان کے ذہن میں آیا کہ کہیں کیسر اس دفعہ سنجیدہ ہی نہ ہو۔ ابھی وہ بادشاہ کو کچھ کہنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے کانوں میں بادشاہ کے وہ الفاظ گونج اٹھے جس نے ان کے ایک ایک رونگٹے میں کیل ٹھونک دیے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سن رہے تھے، ان قیدیوں کو اس کھولتے تیل میں پھینک دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے دہشتناک منظر دیکھا تھا۔ ان کے 2 ساتھیوں کو تیل میں پھینک دیا گیا۔ بے بسی کی تصویر بنے انہیں پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں مجاہد چشمے زدن میں زندگی سے آزاد ہو گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں کی شیطانی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ فنکارتے ہوئے بولا، اے قیدی، اب تیرے لیے آخری موقع ہے، اب بھی چھوڑ دے اپنے دین کو اور موت کے بجائے زندگی قبول کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ نے نفرت، غصے اور حقارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ کی ضد بھی ختم ہو گئی اور وہ زور سے چلایا، پھینک دو اس گستاخ کو دیگ میں، پھر اس کی عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر انہیں ان کے ملک بھیج دو۔ سپاہیوں نے انہیں پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے تیل کی دیگ کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر بادشاہ اور اس کے درباریوں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ بادشاہ کو پہلی مرتبہ اپنی ضد کی فتح کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو روکا۔ دربار میں شور مچ گیا اور آپس میں کہہ رہے تھے، دیکھو قیدی رو رہا ہے، موت، اور وہ بھی اس قدر خوفناک موت، یقیناً موت کی تکلیف کا تصور کر کے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے قیدی کو قریب لانے کا حکم دیا۔ شاید وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ قیدی واقعی رو رہا ہے۔ قیدی سچ مچ رو رہا تھا۔ اس کے نورانی چہرے پر آنسو موتی بن کر چمک رہے تھے۔ اے قیدی، آخر تم نے اپنی ضد چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ٹھیک ہے، تم اعلان کرو کہ میں میرے دین کو قبول کرتے ہوئے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ نے جواب میں جو کچھ کہا اس سے بادشاہ نہیں، دربار کا ہر آدمی چونک پڑا۔ نہیں، اے ظالم بادشاہ، میں تمہارا مذہب ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر تم رو کس بات پر رہے ہو؟ اے احمق بادشاہ، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو رو رہا ہوں کہ کاش ہمارے ساتھ ہماری خواتینیں نہ ہوتی، اور میں تو اس حسرت پر رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس 1 سے زیادہ جانیں ہوتی، یا 1,00,000 جانیں ہوتی، اور میں ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر خدا کی راہ میں قربان کر دیتا، مگر افسوس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، بس اس محرومی پر رو رہا ہوں۔ دربار پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا، زندگی کی سانس رک گئی ہو، منظر ایک تصویر بن گیا ہو، ماضی اور مستقبل ختم ہو کر صرف لمحہ موجود بن گیا ہو۔ بادشاہ بھی بت بنا اس عجیب و غریب قیدی کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھلا
ایسا انسان زندگی میں کہاں دیکھا ہوگا۔ لگتا تھا قیدی کی اس بات سے اس کے دماغ پر اثر کر دیا تھا۔ اس نے بھی ایک عجیب بات کہی، ایک بہت ہی عجیب بات کہنے لگا، اے قیدی، اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ نے بے یقینی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے اور میری خواتینوں کو بھی؟ ہاں، میں تمہارے سارے ساتھیوں کو خواتینوں سمیت چھوڑ دوں گا۔ تب انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کی دی گئی روایت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ ان کے سامنے قرآن کی ایک نہیں کئی آیت آ گئی تھی، جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو بچا لیا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بادشاہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی بزدل ہے۔ ڈر رہا ہوگا کہ جس دین پر ایمان رکھنے والے اس قدر باوصول اور بے خوف ہیں وہ کس قدر نڈر اور بہادر ہوں گے، اور اگر میں نے ان کے اہم آدمی کو یوں بے رحمی سے مار ڈالا تو یہ لوگ میری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے بے تکی شرط رکھ دی ہے۔ شاید اس نے میری دین بدلنے کا کوئی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اس میں ناکامی کے بعد محض بچوں کی سی ضد پر آ گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد میں بھرے دربار میں سر چوم کا اس کی عزت اور اپنی ذلت کا اظہار کروں، لیکن اگر میں نے اس کی یہ بے تکی ضد مان لی تو اس سے میرے دین پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا، مگر میری قیمتی ساتھیوں کی جانیں بچ جائیں گی، اور میرا دین اور میرے رسول کی سیرت مجھے یہی سکھاتی ہے، لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں کی جانیں میری جان سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی جان پر ساتھیوں کی جان کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے سر کو چوم لیا۔ بادشاہ نے فوراً انہیں اور ان کے باقی ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ باب العلم شیر خدا حضرت سیدنا علی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن حذافہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی زبان سارا واقعہ سننے کے بعد بولے، اے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر ہزار ہزار رحمتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی اٹھے اور اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چوم لے، اور دیکھو میں سب سے پہلے ان کے سر کا بوسہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کرام میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں بہت آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اس اقدام اور سیدنا مولا علی کی تصدیق کے بعد آج کا یہ دور ہمیں دعوتوں اور غور و فکر دے رہا ہے کہ ہم درست ہیں یا اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ یا مجاہد شاید اس وجہ سے انہیں اللہ کی نصرت حاصل تھی اور ہم خون کی ندیاں بہا کر بھی مغجوب اور محکوم ہیں۔